تارا ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا. بوڑھا ہو گیا, آواز ختم ہو گئی, فاقے آ گیا. تو گانا بجانا کوئی اچھا کام کرے تو گیا جنت البقیع میں. تو کہنے لگا یا اللہ, جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے, روٹی بھی چلتی تھی, آواز گئی روٹی بھی گئی, اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما, مجھے معاف فرما. عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے, ان کو خواب میں آواز آئی, میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا. کس کو آواز آئی؟ عمر. کس کے بارے میں؟ گانے والا. عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے, ننگے سر, پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا. جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ, تو وہ گویے کی نظر پڑی, عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں, نہ گلا بھائی آج میری خیر میں. وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو, میں خود نہیں آیا ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جسے پکار رہے ہو اسی نے بھیجا. تو بوڑھا بیٹھ گیا, کہنے لگا واہ میرے رب, ساری زندگی تیری نافرمانی کی, آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا, اور تو نے اتنا بڑا میرا احسان, اتنی بڑی مجھے عزت دی, اے اللہ مجھے معاف کر. اس کی چیخ نکلی اور مر گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے. میرے بھائیو, سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال, اور وہ خود ارادہ کر, اوکھا کام گاؤں ہوئے جو کوئی صلاح نہ ہوئے, وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, تو بھی آج توبہ کر لے, ہماری صلح ہو جائے, معافی مانگ لے, سب معاف ہو جائے. اور اتنا کھلا میدان دیا ہے. میرے تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے. کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء, میرا بندہ اتنے گناہ کر, میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. ہے کسی دا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں, مسلمان بھی کافر ہو جائیں, کافر تو پہلی کافر ہے, جن بھی کافر ہو جائیں قیامت تک زندگی کو, اور سارے مل کر گناہ کریں, آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, ساری دنیا کہے پکا دوست کی, اور اللہ کہے میرا بندہ سر ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف, تو میں سارے ہی معاف کروں. مجھے پرواہ کوئی. تو بھائی بہنوں, اللہ پہ قربان جاؤں, اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے. جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ, جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لو, اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو. کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ, ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو, ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو. ٹوٹنے دو, معاف کرنے والا پڑا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو, میں نا امیدی سے نکالنا چاہتا ہوں, اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے, اللہ بڑا ڈاٹا ہے. اللہ سے زیادہ کریم کون ہوگا؟ مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں, انہیں زیادہ مطالبے کرو. کتنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں, اور اسے پکارو یا اللہ کہو. پتہ کیا ہوا, ہر ایک کے جواب میں اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے لبیک 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 لبیک. اس لیے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے, بول 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 میرا بندہ, تیرا رب حاضر.
تو بھائیو بہنوں، خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، انسان کیسے اسے کر بیٹھ کے آنسو بہائے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے، تو اللہ سے آج صلح کر۔ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔